لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور حدیث کی عظیم نسبت سے یہاں جمع فرمایا. دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ انسانوں کی اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایجاد کیے ہوئے یا اس میں اپنی طرف سے تصرف کیے ہوئے علوم ہیں، اور ہم اور آپ جن علوم سے وابستہ ہے قرآن اور حدیث، یہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو علوم ہے اللہ پاک کی عطا کیے. انسان کا علم ادھورا اور ناقص. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ہم نے تمہیں بالکل کچھ جانتے نہیں تھے لکھنا پڑھنا، ہم نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سننے کی صلاحیت. وجعل لکم السمع والابصار، دیکھنے کی صلاحیت، اور قلب عطا فرمایا جو چیزوں کا ادراک کر سکے، چیزوں کو سمجھ سکے. یہ تین علم کے ذریعے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے. انسان بڑے سے بڑا علم حاصل کر لے، ذرا سی دماغ میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، کوئی رگ دب گئی، میننجائٹس ہو گیا یا کوما میں چلا گیا، سارا علوم پڑھا ہوا سب کچھ بھول جاتا ہے. دنیا میں رات دن اس کے تجربے ہوتے رہتے ہیں. بلکہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ وہ اسی حال میں برسوں تک رہا، اور اسی نے گوڈ پارٹیکل اور اس طرح کے جو دوسرے کچھ نظریات ہیں بنگ بونگ کے، یہ اس نے قائم کیے. لیکن خود اس کا حال یہ تھا کہ وہ خود اپنے مادی جسم کے اندر ایک اللہ پاک کی آیت اور نشانی تھا کہ اللہ پاک نے اس کو اس حال میں رکھا. اس نے پہلے خدا پاک کے وجود کا بھی انکار کیا تھا، اس کا وجود خود اس کی نشانی تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں روح جیسی چیز کا سوال کیا گیا. یسألونک عن الروح. اللہ پاک نے فرمایا قل الروح من امر ربی. یہ تمہاری سمجھ اور تمہاری عقل سے باہر کی چیز ہے. تمہارے جو 5 حواس ہے، جو علم کا ذریعہ ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے. اور آگے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے تمہیں جو علم دیا وہ بہت تھوڑا ہے. ساری انسانیت کو جتنا علم دیا، اللہ پاک مجموعے کو فرماتے ہیں تم کو ہم نے جتنا علم دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم لمیٹڈ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کا سفر کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم الناس فرمایا. اللہ پاک کو یہ جملہ اس کے ظاہری الفاظ کی بنیاد پر پسند نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے اور من لدنا، ہم نے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ وہاں جائیے. لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام سچے طالب علم ہے. جب اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کا سفر فرمایا، اور آپ اپنے ساتھ اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لے گئے. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اس مچھلی میں جو اللہ پاک نے معجزات کا ظہور فرمایا. مجھے بتلانا ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کا سفر کر رہے تھے کشتی میں، اور ایک چڑیا آئی. اس نے سمندر سے 2-4 اس کی چونچ میں پانی کے کچھ قطرات لیے. اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، میرے اور آپ کا اور پوری کائنات کی مخلوق کا علم مل کر اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں جو اس پرندے نے اپنے چونچ میں اتنے بڑے سمندر کے پانی میں سے 2-4 قطرے لیے. کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے. ساری مخلوق کا علم بھی علم خداوندی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس علم میں سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو
قرآن کریم جو اللہ پاک کی محبوب اور منتخب کتاب، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی تیرا پن نہیں رکھا، قیما لینذر، یہ بہت عجیب چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فوراً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی۔ جس ملک میں ہمیں اور آپ رہ رہے ہیں ابھی سے، وہاں کا جو مذہب ہے اس کی بنیاد بھی ہے ثالث ثلاثہ، کفارے کے عقیدے کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا اور کفارے میں اللہ پاک نے نعوذ باللہ ابن اللہ کو سولی پہ چڑھا دیا، اور اب ساری انسانیت کو جو گناہ کرنا ہو کرے، پہلے سے کفارہ ہو چکا ہے، یا انسان پیدائشی طور پر گنہگار، اس لیے کہ باپ آدم نے دانا کھایا ہے۔ تو یہ تصورات جو ہے، اس طرح کے ہزاروں قسم کے نظریات، قرآن کریم نے اس کتاب کے لیے فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس لفظ سے بتلا دیا اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ آئزیک نیوٹن اور اس کے بعد والے جتنے بھی سائنٹسٹ آئے، اور پھر اس کے بعد ایک اور صاحب نے آ کر کہہ دیا کہ انسان اگلے ایڈیشن میں کچھ اور مخلوق تھا، ڈاروین نے آ کر یہ ڈاروینزم قائم کیا، اور پھر اس کے بعد اب کچھ ترقی نہیں ہو رہی، چھوٹے جانور سے لے کر یہاں بڑے تک میں انسان تک آیا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ارتقاء کا نظریہ تمہاری طرف سے تھا، تم نے ہر چیز میں کی چونٹی سے وہ کس طرح بڑا مکوڑا بنی، اور اس سے بڑی چیز کیسے بنی، چھوٹی سی چھپکلی سے لے کر مگرمچھ تک کیسے بنے، یہ ایک نظریہ قائم کیا دنیا میں۔ خدا کے وجود کا انکار کرنے کے لیے انسان نے عجیب و غریب قسم کی تھیوریاں قائم کی۔ قرآن کریم نے پہلے الحمدللہ کے لفظ سے بتلا دیا کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک مربی ہے، الحمدللہ۔ آپ شرح تہذیب میں سن چکے ہیں لفظ اللہ، فکان قدع والشیء ببینۃ وبرہان، کہ دعویٰ مع دلیل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، مستغنی لجمیع الصفات والکمال، تمام صفات کمالیہ کا وہ جامع ہے، اسی کو حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب مجازی تعریفات ہے، حقیقی تعریف کسی کی نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ سے اللہ پاک نے اپنے وجود کا اقرار کروا کر ڈاروینزم کو رد فرما دیا اور بتلا دیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور صرف خالق ہی نہیں ہے، مربی ہے، پیدا کر کے نعوذ باللہ چھوڑ نہیں دیا ہے، تنی کر کے دن آرام کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، ہم نے اس دنیا کو عبث اور بیکار بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ تو الحمدللہ کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جو دین ہمیں دیا گیا ہے مکمل اطمینان والا، قیما ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ قیما لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِنْ لَدُنْهُ، اور آگے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے تو سخت سزا بتلائی اور ایمان والوں کو بشارت دی، اور پھر آگے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی۔ آپ طلبہ عزیز جس ملک میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی کی اپنی 2000-2500 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ ہم منطق کی کتابیں، فلسفے کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں ارسطو، افلاطون، ان کے جو نام آتے ہیں یہ سب یہی یونان کے تھے، گریک کے تھے۔ انہوں نے دنیا میں ایک فلسفہ اور ایک نظریہ قائم کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے۔ ایک تو انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں آنا، اور ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کو بگاڑ کر پیش کرنا، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ عیسائیت نے بگاڑ کر پیش کیا اور انہوں نے ان چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا۔ خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے میں نے جو کلام پاک کی آیت پڑھی تھی، قصہ تو قانون کا ہے، لیکن علماء کرام کے مسلک کو اور ان کے مشرب کو اللہ پاک نے آگے ذکر کرنا ہے۔ جن لوگوں کا حال دنیا والا تھا، انہوں نے جب دیکھا قانون کو کر و فر کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی مادیت کی جتنی چیزیں تھی، ان سب کے دکھلاوے کے ساتھ جب وہ لوگوں کے سامنے آیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے، اس وقت یہاں میں آیا تو کئی جگہ میں نے دیکھا مسلمان
ماشاء اللہ اللہ پاک نے بہت کچھ مال دیا ہے، تو کنٹری ایریا میں دیکھا کہ وہاں کے مسلمان باہر جائے، شہر کے مسلم سماج اور سوسائٹی کے معاشرے کے ماحول کو چھوڑ کر الگ الگ جگہ پر لمبی زمینیں خرید کر وہاں اپنی جنت آباد کر، اپنے بچوں کو مدارس سے دور کرنا، اپنے بچوں کو مسلم سماج اور سوسائٹی اور معاشرے سے دور کرنا، یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی موقع بتلایا ہے، لیکن وہ موقع اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ دجالی فتنے جب آخری مرحلے میں پہنچ جائیں گے، دجال آئے گا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں اور لیبروں کو لے کر وہ چلا جائے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ کچھ لوگوں نے مذاق میں کہا کہ یہ ابھی سے اس لیے جا رہے ہیں، میں نے کہا اس وقت جس نیت سے جا رہے ہیں، یہ نیت ابھی نہیں ہے، جب آئیں گے تو حالات وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ کوئی ہنسی خوشی کی چیز ہوگی۔ خیر، تو قانون نکلا اپنی ساری دنیاوی مادی چیزوں کو بتلانے کے لیے۔ جو لوگ دنیا والے تھے، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہ نعمت ملے جو قانون کو بھی دی ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیبے والا ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھی، کسی کے مکانات دیکھے، جن کی سوچ دنیا ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں یا لیت لنا۔ اور وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ سب سے بنیادی چیز قرآن کریم نے ہماری ترجمانی فرمائی کہ اہل علم کیا ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، مادیت کی تمام چیزیں اپنے عروج پر آخری مرحلے پر پہنچی ہوئی ہو، دجالی جتنی آرائشیں ہیں، آسائشیں ہیں، اس درجے تک سب کچھ پہنچ چکے ہیں۔ ایسے موقع پر اہل علم یہی کہیں گے یا لیت، وہ تو یہ کہیں گے یا لیت لنا، اور قال الذین اوتوا العلم ویلکم، یہ چیزیں تمہاری آخرت برباد کرنے والے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ کب بولیں گے اہل علم؟ جب دنیا کی مادیت کی حقیقت ان کے سامنے ہوگی، دنیا کی چیزوں کی حقیقت سامنے ہوگی۔ یہ قرآن کریم نے قانون کی قصے کو ذکر کر کے ہمارے سامنے اس وقت کا جو معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی ہے، لوگوں کی جو سوچ ہے، ہمارے طالب علم بھی گاڑیوں کے نام جانتے ہیں۔ طالب علم ہمارے یہاں پڑھ رہے تھے، فلانی گاڑی ہے، فلانی چیز یہ ہے، فلانی کمپنی کی یہ چیز ہے، آپ کو تو فلانی ایڈیشن کی، فلاں مقتدی کی فلاں کتاب، بخاری کی فلانی شرح، بخاری کے سلسلے میں نئی یہ کتاب آئی ہے، مسلم شریف کے سلسلے کی یہ کتاب آئی ہے، ترمذی پر یہ کام ہوا ہے، ابو داؤد پر یہ کام ہوا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ جب اس میں لگیں گے تو دنیا کی یہ چیزیں پھر طبیعت کے اندر سادگی پیدا ہوگی، پھر ان بڑی بڑی چیزوں کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ قرآن کریم نے قارون کے قصے کو ذکر کر کے اہل علم کس قسم کے ہوتے ہیں یا کیسے ہونا چاہیے، قرآن کریم نے اس وقت کی منظر کشی کر کے آج کے ہمارے دور کے اہل علم کو بھی بتلا دیا کہ اہل علم کا پیشہ یہ ہو کہ وہ دنیا والوں کو کہے یا ویلکا، افسوس ہے تمہارے اوپر، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ایمان اور اعمال صالحہ۔ سورہ کہف کے بھی شروع میں اللہ پاک نے وَأَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں، یہ دو جملے ہیں، لیکن انسان کو طمانینت زندگی کا سکون عطا فرمائے۔ ایمان کی بنیاد پر آدمی کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں پر عقیدے میں تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر مادیت کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا نظریہ پڑھ کر انسان بڑے سے بڑی معلومات کے بعد بھی کیا ہوگا، پیشاب پاخانے کا مجموعہ ہے۔ ایک آدمی اکڑ کے چل رہا تھا، ایک بزرگ نے کہا اکڑ کے مت چل، کہا میں جوان ہوں، فرمایا کہ تیری ابتدا من ماء مہین من منی یمنا، قرآن اس کو تعبیر کرتا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تیری ابتدا مادے سے اور انتہا ہوگی 2 دن 3 دن کے بعد انسان کی جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، بڑے سے بڑا انسان، جب اندر کے اعضاء تحلیل ہونے شروع ہوں گے بدبو آنی ہوگی، اور کہا اس کے بیچ میں تم تحمل القذر، تو گندگی اٹھا کر چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے بہترین سے بہترین نعمتیں دی، اب ذرا سوچیں انسان کیا ہے،
خوشبو آ رہی ہے بریانی کی، اچھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد اس چیزیں سے اس کو نکالتا ہے. یہ اللہ پاک نے جسم کا پروسیجر رکھا ہے، لیکن پھر اس کے بدبو آنا شروع ہو. تو انسان ہے ایک کارخانہ، عمدہ خوشبودار چیز کو بدبودار چیز میں بدلنے والا. اس بزرگ نے اشارہ کیا کہ تو اس بیچ کے اندر اس گندگی کو اٹھا کر لے کر پھر رہا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ زمین کو پار کر چل سکتا ہے، نہ آسمان کی بلندیوں پر پہاڑوں تک تو پہنچ سکتا ہے. یہ انسان کو اس کی حقیقت بتلائی. تو ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تمہارے لیے، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد ہی سب سے مضبوط بنیاد ہے. چنانچہ اس کے بعد فخسفنا به وبداره الارض، جب ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت دھسا دیا تو پھر یہی لوگ کہنے لگے جو پہلے کہتے تھے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، قارون جیسا ہمیں بھی ملے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے اور اس نے ہمیں بچا لیا. تو یہ قرآن کریم میں اہل علم کی صفات کو ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ دنیا میں کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے، اور مادیت کے مقابلے میں روحانیت کی جب سوچیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے جسم اور باڈی کو تو مٹی سے بنایا ہے، لیکن روح یہاں کی چیز نہیں ہے. قرآن کریم نے صاف فرما دیا ارجعی الی ربک، تو ریٹرن کس کو ہونا ہوتا ہے؟ جو کسی جگہ سے آیا ہو. قل الروح من امر ربی، یہ اللہ پاک کا امر ہے، اس لیے اس کی غذا یہ چیزیں نہیں ہے، اس کی غذا قرآن اور حدیث، اس کی غذا ذکر اللہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. اللہ کی یاد. قرآن کریم نے نماز کے مقاصد ذکر کیے قرآن میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور لذکری لعلکم تتقون، یہ عبادات ایمان جو ہے اور اعمال صالحہ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے ہمارا قبلہ صحیح ہو، ہم قبلہ نما ہو، لوگوں کو صحیح سمت بتلانے والے ہوں. دنیا کسی غلط چیز کی طرف جا رہی ہے، امت مسلمہ جا رہی ہے، اہل علم وہ قطب نما ہے کہ جو سمت کو متعین کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ کس سمت میں آپ کو رہنا ہے. اس لیے قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، لیکن اس کے لیے صبر، استقامت، آگے قرآن نے جو ذکر فرمایا یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ تو ہوا اہل علم کی شان، قرآن کریم نے جو بتلائی کہ ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. اب دوسرا مسئلہ جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، جس ملک میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک نظام قائم فرمایا، شیطانی نظام بھی ساتھ میں رکھا. یہ رحمان اور شیطان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ آدم اور شیطان کا مقابلہ ہے. بہت سے لوگ اس قسم کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ہمارے آج کل کے جو الحاد کے مسئلے جو کھڑے ہوئے ہیں اس میں یہی سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کو اتنا پاور دے دیا. یہ سب تکوینی امر ہے. اس لیے شیخ طاہر جابر الوانی بہت بڑے عالم ہیں مقاصد شریعت کے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے کم مغیبات اسلام میں ہے. مغیبات کا مطلب وہ چیزیں جو انسانی عقل سے اوپر ہو، ماں ورا ہو. ہم لوگ بولتے ہیں خلاف عقل ہے، خلاف قیاس. شریعت کی کوئی بات آتی ہے سمجھ میں نہ آئے، تقدیری مسئلہ بھی اسی میں سے ہے تو کہہ دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں ورا العقل ہے. شرح عقائد میں شروع میں علامہ نصفی نے اور پھر ان کے بعد علامہ تفتازانی نے انسان سوچنے کے جو 5 ذریعے ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ ہوا سے خمسہ میں سے ہر ایک کی اپنی ایک ایک محدود علاقہ ہے. آنکھ دیکھنے ہی کا کام کرے گی، سننے کا کام نہیں کرے گی. آنکھ دیکھنے کا کام کرے گی تو ایک جگہ تک دیکھ سکے گی، اس کے بعد وہ دور کی جگہ نظر نہیں آئے گی، اکثر نظر آئے گی، دھندلی نظر آئے گی، اور پھر نظر بھی نہیں آئے گی، پیچھے کا نظر نہیں آ رہا ہے. انسان کو اپنی آنکھ کے نیچے کا یہ حصہ خود سے نظر نہیں آ رہا. آئینے میں دیکھے یا کوئی بتلائے والا، یہ ان کی محدودیت بتلائی. ان 5 کا پھر اس کے بعد انسانی عقل ہوتی ہے.
کبھی آنکھ سے دھوکا ہوتا ہے. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہاں یہ ہوگا, قریب آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں, یہ تو دوسری چیز, تو آنکھ نے دھوکا کھایا, اس لیے کہ آنکھ کی قوت بصارت وہاں تک نہیں پہنچ رہی, دماغ نے وہاں تک پہنچایا قوت مدرکہ نے, اور بتلا دیا کہ نہیں یہ چیز یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کبھی برسوں کے بعد ایک آدمی دوسرے ساتھی سے ملے, پہلے ایک دم سے نہیں پہچانتے ہیں, 1-2 منٹ لگتے ہیں اور پھر فوراً پہچان لیتے ہیں. حکما فرماتے ہیں فلسفے والے کہ اللہ پاک نے حصے مشترک دماغ میں ایک جنرل پوسٹ پر رکھی ہے, جتنی چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سب وہاں پہنچ جاتی. اب برسوں کے بعد جب وہ چیز آتی ہے تو ایک دم سے پہلے آپ نہیں پہچانتے, 1-2 منٹ لگتے ہیں اور پھر آپ ہاں سنا پہچان لیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ دماغ آرڈر کرتا ہے حصے مشترک کو کہ جلدی سے اندر کی تصویریں ہیں ان میں سے اس تصویر کا اختیار اور امتیاز کرو, اس کو پسند کرو اور نکالو اور بتلاؤ کہ یہ کون ہے. یہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس جسم میں رکھا ہوا ہے. جب آپ کو سخت ٹھنڈی لگتی ہے تو بدن کانپنے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دماغ کی طرف سے الارم ہے اندر کے خون کی رگوں کو کہ جلدی سے اس حصے پر خون پہنچاؤ, یا باہر سے خارج سے کوئی گرم چیز ڈالتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈی چیز کم ہو جائے. خون آ جاتا ہے اور وہاں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے. یہ اتنا تیز رفتار عمل دماغ سے پورے بدن کے اعضاء تک پہنچتا ہے. خیر, یہ تو دماغ اور ان قسم کی چیزیں ہوئی. وحی الہی کی کچھ باتیں وہ ہے جو انسان سے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کم پہنچتی ہے, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کمی کو بتلانے کے لیے بتلایا. انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, ان کے ذریعے تقدیر کا مسئلہ, سب سے لا ينحل مسئلہ, ایسا مسئلہ جو انسان سے حل نہیں ہو سکتا تھا, اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ اس کو مغیبات میں سے ذکر کر دیا. آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, مان لو اس کو. ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, یہ جتنی بھی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ, یہ جتنے ہیں یہ سب مغیبات. لیکن طاہا جابر الوانی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ چند مغیبات, اور دنیا کے مذاہب آپ دیکھیں گے تو اتنی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ما وراء العقل نہیں ہے, وہ خلاف عقل ہے, سمجھ میں نہیں آتی. اللہ پاک نے دین اسلام کو اس لیے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کتاب کو ایسا نہیں بنایا کہ اس میں اختلاف ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام, بائبل میں ان کا بھی ذکر ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, اور بائبل میں تبدیلی ہو چکی ہے. یحرفون الکلم عن مواضع. ہمارے طلبہ عزیز کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ نیو ٹیسٹمنٹ اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ, پرانا قرار نامہ نیا قرار نامہ. پرانے قرار نامے میں تورات ہے اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں. نیا قرار نامہ اس کے اندر انجیل ہے اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفے اور ان کے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوخ کی ہوئی باتیں ہیں. اس وقت انہوں نے ان دونوں کو جمع کر دیا ہے. کبھی الگ سے بھی آتا ہے اور دونوں جمع. کتاب مقدس اردو میں چھپتی ہے بائبل, اس کے اندر تورات بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب کا چھوٹا سا رسالہ ہے عیسائیت کیا ہے, یہ اس ملک میں آپ کو پڑھنا چاہیے کہ مذہبی کتاب کیا ہے, کیسے اس میں تحریفیں اور تبدیلیاں ہوئی, یہ جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. تو خیر, اللہ تبارک تعالیٰ نے مغیبات بہت کم رکھے ہیں. ان مغیبات میں چند چیزیں جو ہے اس میں سے یہ تقدیر کا مسئلہ بھی ہے. یہ انسان پیدا ہوا تو پیدائشی گنہگار ہے یا کیا ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ دنیا کے مذاہب میں چلتا ہے. خیر, تاریخ یہ ہے کہ یہ منطق اور فلسفہ 2000 سال 2500 سال پہلے یوروپ کے یونان میں, ایک طرف یونان علم کا مرکز تھا گریک, اور دوسری طرف اٹالی جس کو روم کہا جاتا تھا, اس کے اندر سیاسی غلبہ تھا. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں کچھ حواریین ایمان لایا. اللہ پاک نے آپ کو پھر آسمان پر اٹھا لیا, جو لمبا مسئلہ ہے. آپ کے رفع سما کے بعد ایک شخص یہودی تھا شاؤل, جس کو انگلش میں سینٹ پول کہا جاتا ہے. اس نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ستایا,
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے. اب عیسائیوں کو ورگلانا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو اس نے ایک پینترا رکھا، محبت کے انداز میں، ہمدردی کے انداز میں آ کر بھی لوگوں کے ساتھ ان کی مذہبی تبدیلی کرنے کا ایک پلان ہوتا ہے. اس نے یہ کیا کہ دوسرے دن اس نے جو پلان بنایا تھا اس کے دوسرے دن گیا وہ عیسائیوں کے یہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین اور آپ کے متبعین کے پاس، اور کہا کہ دیکھیے میں عیسائیوں کا مخالف تھا، لیکن کل رات میں جا رہا تھا، بدلی سے ایک آواز آئی کہ میں عیسیٰ مسیح بول رہا ہوں، تو کب تک میری مخالفت کرے گا؟ تو میرے مذہب میں داخل ہو جا اور میں جیسا کہوں اس طریقے سے کر. یہ ایک ڈھونگ اس نے رچایا اور اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا. بزرگوں نے لکھا ہے 3 بڑے یہودی انہوں نے 3 مذہب پر حملے کی. سب سے پہلے سامری، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تبدیلی کرنا چاہیے، لیکن اللہ پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نے روکنا چاہا، لیکن سمجھ گئے کہ اگر میں روکنے جاؤں گا تو 2 دھڑے میں 2 چیزوں میں تقسیم ہو جائیں گے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میرا انتظار کرتے. اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے انتظار کیا. یہ پہلا یہودی ہے جس نے خود موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تبدیلی. دوسرا یہ شاؤل ہے جس کو سین پول کہا جاتا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں تبدیلی کی. عیسیٰ علیہ السلام کی صاف ستھری شریعت جو تھی اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی، اس شریعت میں اس نے اپنی طرف سے تبدیلی کر کے بعد میں تبدیلی کی. پہلے اپنی عیسائی ہونے کی ہمدردی کا اظہار کیا. یہ عینی امت محمدیہ میں بھی عبداللہ ابن سبا یہودی وہ آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس امت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، شیعہ اور سنی. تو یہ 3 یہودی ہے، تینوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اس طریقے کی حرکتیں کی. اس لیے ہمارے یہاں بھی باطل فرقے جتنے ہوئے، قادیانی صاحب کو آپ پہلے پڑھو، ان کے دعوے نبوت اور دعوے ہدایت اور دعوے تجدید سے پہلے کا براہین احمدیہ مقابلہ کیا دوسرے مذہبوں سے اور بہت اچھی باتیں لکھی. جب امت میں ان کا ایک وقار اور ایک عظمت ہو گئی، ہمدردی لوگوں کی لے لی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے دعوے کی. اس لیے بہت جلد بازی سے کبھی کسی کے متعلق کوئی نیا فرقہ کوئی نئی تحریک نکلے تو جلدی سے فیصلہ نہیں کر دینا، غور و فکر کرنا ہے، ان کے احوال کو دیکھنا ہے. تو یہاں یہ عیسائیت میں اس نے آ کر بعد میں تبدیلی شروع. سب سے پہلے اس نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائیت حلول کر گئی. جیسے عبداللہ ابن سبا نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدائیت نعوذ باللہ حلول کر گئی، ایسی ہی بات اس نے شاؤل نے عیسائی مذہب کے لیے کہی. خیر اس نے یہ بات کہی اور عیسائیت میں آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح متبعین تھے، انہوں نے انکار کیا، لیکن اس نے کچھ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا دیا اور آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور شریعت میں تبدیلی ہو گئی. اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے گریک میں اور یوروپ میں ایک بادشاہ ہوا قسطنطینوپل، اسی کے نام سے استنبول کا نام قسطن دنیا جو بولا جاتا ہے اسی قسطنطینوپل کے نام سے. یہ راجا تھا گریک یونان کا، روم کا، گریک کا نہیں، اور اس نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اب چاہا کہ یوروپ میں بھی عیسائی مذہب لوگوں میں پھیلے. لیکن یہاں کی قوم بت پرست تھی، رومن امپائر جو تھا، اور اسی طریقے سے گریک والے یہ مشرک تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے. فلسفیوں میں بھی 2 گروہ ہے، ایک جماعت وہ تھی جو کفر اور شرک میں مبتلا، اور ایک جماعت وہ ہے کہ جو کفر اور شرک میں نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملے ہوئے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا فرق کر کے بہت تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے تاکہ ہمارے بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم کیا وزن اعمال والا اور الرد علی الجہمیہ، تو جہمیہ کہاں سے پیدا ہوا، کس طریقے سے پیدا ہوا، کون سے نظریات سے لے کر یہ چیزیں آئی، بہت تفصیل سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. تو یہ عیسائی مذہب تبدیل کر کے اس میں کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی کہ یوروپ والے اس کو قبول کر لیں. دیکھا کہ ان کے یہاں اپولو نام کا ایک معبود ہے جس کو یہ لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو
عیسائیت نے یہ کیا کہ ہم یہ کر لیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیں، تاکہ جو ان کے نظریات ہے رومن امپائر کے اسی قسم کا نظریہ وہ قبول کر لے کہ اپولو کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مان۔ قرآن کریم نے سورہ کہف، ہمارے جلالین پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر پہلے لکھی اور ان کے شاگرد حافظ جلال الدین سیوطی نے پہلے 15 پارے لکھے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر حافظ جلال الدین سیوطی نے نہیں کی بلکہ حافظ محلی نے فرمائی۔ انہوں نے سورہ کہف سے لے کر اخیر تک اور پھر سورہ فاتحہ کی، اس لیے جلال میں آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ شروع میں نہیں اخیر میں بھی لکھی، تاکہ حافظ جلال الدین محلی کا پوری تفصیلی مرحلہ ایک ساتھ ہو جائے۔ تو یہ سورہ کہف سے انہوں نے کیوں شروع کی؟ جبکہ یہ پہلے مفسر ہے تو جلالین کا پہلا حصہ الف لام سے شروع کر دیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں۔ وہیں کچھ حضرات نے جو مختلف جوابات دیے ہیں، اس میں ایک جواب یہ ہے کہ سورہ کہف میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے اور 4 بڑے واقعات ہے، جس میں شیطان کی طرف سے فتنوں میں مبتلا ہونے کی جو ظاہری شکلیں بنتی ہے۔ سب سے پہلا فتنہ ہوتا ہے ایمان کا فتنہ۔ اصحاب کہف کو اسی فتنے میں آزمائش میں ڈالا اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، جو دوسرے کو معبود دقیانوس کو معبود بنانا چاہ رہے تھے بادشاہ کو، ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو پہلا فتنہ آدمی پر آتا ہے ایمان کا، یہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ دوسرا فتنہ آتا ہے مال کا، اس فتنے کو بھی ذکر فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے لکھا کہ شرک کی ایک دوسری قسمت ہے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن مادیت کا اتنا غلبہ تھا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، یہاں بھی دیا مجھے باغ، مرنے کے بعد بھی اللہ پاک عطا کریں گے۔ تو ایک طرف تو یہ بھی تو شرک جو تھا وہ مادیت والا شرک تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں یہ جو شرک آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے، اللہ پاک کی صفت ربوبیت، صفت رزاقیت پر شیطان غلبہ پا کر ہمارے لیے رزاقیت کی صفت چیزوں میں اور مادیت میں اور مادیت وانوں میں جو داخل کر رہے ہیں، اور اس سے ہمارے اذہان متاثر ہو رہے ہیں، یہ ایمانیات کی کمی، صفت رزاقیت کے واسطے سے ہمارے اندر کمیاں آ رہی۔ تو حضرت دوسرا فتنہ مال کا بتلایا، تیسرا فتنہ علم کا۔ ایک عجیب چیز ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بچا لیا اور آپ نے فوراً حضرت خضر کی خدمت میں پہنچنا چاہا اور اللہ پاک نے بتلا دیا صفت علم۔ چوتھا فتنہ جو ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا فتنہ، مادی اسباب اور وسائل کا فتنہ۔ یہ حضرت اللہ پاک نے ذوالقرنین کے واقعے کے ذریعے بتلایا کہ سب کچھ اللہ پاک نے دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پاک کے حکم کے تابع ہو کر ان چیزوں کو کیا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے سد یاجوج ماجوج کا انتظام اللہ پاک نے ان سے کروایا، اور بھی دوسری بڑی بڑی چیزیں آپ نے فرمائی۔ یہ 4 بڑے فتنے ہیں جو انسان پر آ سکتے ہیں۔ تو علامہ حافظ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سورہ کہف سے شروع کر کے اس کی فضیلت اور اس کے واقعات کی اہمیت کے پیش نظر اس سے شروع کیا۔ قرآن کی یہ آیتیں بھی سورہ کہف کی ابتدا ہی ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے لیے ابنیت کا عقیدہ، بیٹے کا عقیدہ، یہ کتنا خطرناک ہے، آدمی کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ پاک نے فرمایا تکاد السماوات والارض، آسمان اور زمین پھٹ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ رحمان کے لیے اولاد تجویز کی جائے۔ اسی نے اس پورے دنیا کے نظام کو بگاڑا ہے، اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر کے، اللہ پاک کی ذات عالی میں پارٹنرشپ قائم کر کے انسانوں کو جو گمراہ کیا گیا اور تباہ و برباد کیا گیا۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں اس کو ذکر کیا۔ تو سمجھنا ہے کہ یہ قسطنطینوپول نے اور ان لوگوں نے مل کر عیسائیت کو پوری تبدیل کر دی۔ اللہ پاک نے ثالث ثلاثہ ولا تقولوا ثلاثہ انتهوا خیرا لکم، یہ جو اتنی تاکید سے فرمایا، اس فتنے کو ہی، اس فتنے سے ہمیں بچانے کے لیے ہی فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے پھر خیر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اور پھر اتفاق سے مدینہ منورہ میں یہود اور نجران میں عیسائی آئے۔ قرآن کریم کی پوری سورہ بقرہ یہود کا جواب اور پوری سورہ آل عمران عیسائیت کے اعتقادات کا جواب، یہ دونوں صورتوں کے ذریعے بتلایا۔
اہل علم کو ان دونوں صورتوں میں غور و فکر کرنا ہے اور عصر حاضر کے جتنے فتنے ہو سکتے ہیں ان سب کا سد باب ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. جتنے باطل نظریات ہوئے ہوتے ہیں اور ہونے والے ہیں ان کی طرف لطیف اشارے اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو ان کے ذہن میں تھا نجران والوں کے اللہ پاک نے یہ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. مادے منویہ ہے ناپاک قطرہ ہے. یصورکم پانی میں تصویر ہم سب کی جو پیدائش اللہ پاک نے فرمائی اور شکل بنائی یہ کس سے بنائی. یصورکم فی الارحام ماں کی رحم دانی میں جہاں 3 اندھیریاں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں مشین کو ایجاد کیا یہ بتلا دیا. اور کانا یا کلان طعام حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کھانا کھاتے تھے اور مخلوق کھانا کھاتی ہے خالق کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ پاک نے الحی القیوم کے ذریعے یہ پورا اشارہ کر دیا. یہ اہل علم کو یہ لطیف اشارے ان آیات کے ذریعے ہو رہے ہیں کہ مستقبل میں جب باطل نظریات ہو جب غلط طریقے سے انسان مادیت کی بنیاد پر دجالیت کے فتنے آئے تو اس وقت اہل علم کو رہنمائی کرنی ہے. سب سے بڑا فتنہ اس وقت مادیت کا ہوگا. دجال اپنے سارے مادی اسباب کے ساتھ ہی آئے گا. اس لیے ان آیات کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اہل علم کو بتلایا. ہم یہاں کی سلطنت زوال رومن امپائر کیسے ختم ہوا کون کون سی چیزوں نے اس کو تباہ کیا اس کو پڑھا جائے. داعی کا کام ہوتا ہے مدعو قوم جو ہوتی ہے اس کی سوچ و فکر کو جانے اس کے نظریات کو جانے ان کی رات دن کی یہ چیزیں کیوں ہوئی اس پس منظر کو پورا تاریخی کیا پس منظر ہے اس قوم کے ساتھ وابستہ اس کو جانیں گے تو انشاءاللہ آنے والے فتنوں کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے. بلکہ ایک مفتی کے سامنے سوال آئے گا انشورنس کا مسئلہ آیا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہسٹری کہ سمندری سفر ہوتے تھے لمبے لمبے کاروبار کشتیوں کے ذریعے اسٹیمروں کے ذریعے چلتے تھے اور اچانک پانی میں کوئی طوفان آ گیا اور 1 کروڑ پتی آدمی روڑ پتی ہو گیا سب کچھ اس کا ختم ہو گیا. تو آہستہ آہستہ تاجروں نے مشورہ کیا کوآپریٹو سوسائٹی قائم کی امداد باہمی. لیکن یہ مسلمانوں نے جو قائم کی تھی یہ امداد باہمی ہی تھی. اس میں کسی قسم کا سود اور انٹرسٹ کا مسئلہ نہیں تھا. جس کی جتنی رقم لگے اتنی ہی اس کو واپس کی جائے. کہ اچانک ایک آدمی کو حادثہ ہوا تو ہر مہینے اور ہر سال وہ قسط ادا کرتا رہے تاکہ اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے. اب یہ سوچنا ہے کہ آخر انشورنس کے نئے مسائل کیوں پیدا ہوئے. یہ تو پرانی چیز تھی. جو قوم مادیت میں لگی ہے جس قوم کو انٹرسٹ کے علاوہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ یہی سوچے گی کہ کس طرح اس کو تجارت میں تبدیل کرے. بینکنگ کے نظام کو بھی جو صرف ڈپوزٹ کے لیے تھا اس کو کاروبار بنا دیا. شیئر مارکیٹ یہ تو شرکت ہے لیکن اس میں بھی اتار چڑھاؤ کا ایک ایسا نظام رکھا کہ شیئر کے اندر بھی دوسری بہت ساری اس قسم کی غلط چیزیں شامل ہو گئی. اور تیسرا دنیا کا سارا روپیہ یا تو بینکوں میں ہے یا انشورنس میں لگا ہوا ہے یا پھر شیئر مارکیٹ میں لگا ہوا ہے. یہ بڑا روپیے کی ایک بڑی مقدار یہ ان 3 چیزوں میں لگی ہے. جب ہم سوچیں گے اس پر کہ آخر یہ چیزیں کیسے آئی تو یہاں بھی آپ جب اس فلسفے کو اور اس نظریے کو اس قوم کے پڑھے ہوں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. تو جواب دینے میں آسانی ہوگی کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہے کیوں آتی ہے اور اب اس کا حل اور اس کا جواب کیا ہو. یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی جو گہری باتیں ہیں لطیف اشارے ہیں اور ہمارے زمانے کے جو فتنے ہیں جب ان گہرائی کے ساتھ ان کو پڑھیں گے ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ کہف کے ایک ایک جملے اللہ پاک کی طرف سے کیا لطیف اشارے ہیں عیسائیت کو. سورہ آل عمران کے الگ الگ کلمات اس ہسٹری کو پڑھیں گے اور پھر سورہ آل عمران کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جن لطیف اشاروں سے قرآن کریم نے ان کے باطل نظریات کا رد کیا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.